اللہ نے اس امت کی بنیاد مسجد کے زیر سایہ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کو وہیں رکھتا، ادھر لانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہاں سے نکالا، کھولے پہاڑوں میں جو سب سے عالی شان مسجد تھی اس کا مجاور اور متولی بنایا، اور مسجد کے سائے تلے اس امت کو پروان چڑھایا۔ بیوتی فی الارض المساجد، اللہ حدیث قدسی اللہ کہہ رہا ہے مسجدیں دنیا میں میرے گھر ہیں، عمارہا زوارہا، جو انہیں آباد کرے گا، جو اس میں آنے والا ہے، جو ان مسجدوں میں آنے والا ہے، وہی ان کو آباد کرنے والا ہے۔ فطوبى لمن تطہر فی بیتہ ثم زارنی، مبارک ہو اس شخص کو جو گھر سے وضو کر کے چلا، کہاں جا تو رہا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے، جا رہا ہے مسجد کو وقت دینے، مسجد کے اعمال کو زندہ کرنے، لیکن اللہ نے اس کو تعبیر کس سے کیا ہے؟ اللہ اکبر، ثم زارنی، مبارک ہو اس کو جو گھر سے وضو کر کے چلا ہے مسجد کو میری زیارت کرنے کے لیے۔ مسجد کی حاضری کو اللہ نے کہا میری زیارت، میری اللہ کی زیارت۔ اگر صدر پاکستان ہمیں بلائے تو کتنی خوشی سے جائیں گے، ہیں کیسے بھاگتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا ہے وہ میری ملاقات نہیں، میری زیارت کو آ رہا ہے۔ زیارت اور ملاقات میں فرق ہے۔ ملاقات میں چہرے کا نظر آنا ضروری نہیں، ٹیلی فون پہ بات ہوگی، ملاقات ہوگی۔ زیارت کے لیے ضروری ہے کہ آمنا سامنا ہو۔ تو مسجد میں آنے والوں کو اللہ تعبیر کر رہا ہے ثم زارنی، میری زیارت کو آیا۔ فحق علی المزور ان یکرم زائرہ، تو واجب ہے میزبان کے لیے کہ آنے والے مہمان کی عزت کرے، تو مجھ پر بھی واجب ہے مسجد میں آنے والے کو عزت دینا، احترام اور اکرام کرنا۔ یہ جو نماز پڑھانے والے ہیں ائمہ مساجد، کیا کہہ رہا ہے اللہ کا نبی کہ قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، کیونکہ اللہ کے گھر میں کھونٹے گاڑ کے 5 وقت مسجد کی پابندی کرنا کوئی آسان، کتنی بڑی مشقت ہے۔ لیکن اس کا مصلح کوئی آئے نہ آئے، وہ تو بیچارہ کھڑا ہی ہوا ہے، بارش ہو گئی آپ تو نہیں آئیں گے، وہ تو آئے گا، اسے تو نماز پہ کھڑے ہونا ہے، پھر ڈانٹ بھی سہنی ہے۔ مول صاحب کتنے رہ گئے، اتنی دیر کرتے، 5 منٹ اگے چلی گئی گھڑی، ڈانٹ بھی سہنی ہے، پھر تنخواہیں اتنی تھوڑی کہ وہ سانس بھی نہیں لے سکتا آسانی کے ساتھ۔ اس کا بچہ بیمار ہو جائے، اپنی تنخواہ میں اپنے بچے کا علاج نہیں کروا سکتا۔ ٹھیک ہے، پستے پستے زندگی گزر گئی، صلہ کیا مل رہا ہے؟ این الائمہ، قیامت کا اعلان سنو اللہ کی طرف سے، این الائمہ، امام مسجد کہاں ہے؟ این الفقہاء، علماء کہاں ہیں؟ این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ کیا ہے کہ تم موتیوں کے ممبروں پر بیٹھو، میں لوگوں کا حساب لے لوں۔ یہ مسجد کو صرف 5 وقت آباد کرنے والے کی فضیلت ہے، صرف 5 وقت۔ ان کو احترام دو، ان کی خدمت کرو۔ انہوں نے اللہ کے گھر کو آباد کیا ہوا ہے، گرم سرد ہوائیں ہوں، وہ بیچارہ آ کے کنڈا کھولتا ہی ہے۔ تو 24 گھنٹے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے فکر کر رہے ہوں گے، تو اللہ کے نبی نے کہا ان للمسجد اوتادا، بڑی خوبصورت تشبیہ ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسجد کے کیل ہیں، کیل، یہ جو ستون ہے نا، ستون، یہ سمجھ لیں، وہ ستون، کیل، اوتاد، کیل سے مراد یہاں ستون ہے نا، کہ وہ کیل، وہ یہ ستون کا کیا کام ہے؟ یہ کھڑا ہی ہوا ہے مسجد میں، ہم سارے چلے جائیں گے یہ کھڑا رہے گا، اس کو نکالنا چاہیں تو ہم نکالیں گے تو یہ نکلے گا، ویسے نہیں نکل سکتے، کھڑے ہوئے ہیں، پابند ہیں۔ ان للمسجد اوتادا، یہ تشبیہ کتنی خوبصورت ہے۔ کچھ لوگ میری امت میں ایسے ہیں جب وہ مسجد میں جاتے ہیں تو ایسے گڑ جاتے ہیں جیسے مسجد کا ستون گڑا ہوا ہے، ہلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ان کو کیا عزت ملتی ہے؟
الملائکۃ جلساؤہم، نیک لوگوں کی صحبت میں کہتے ہیں نا بیٹھو فیض حاصل ہوگا، تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ فرشتے ان کی محفل میں آ کر بیٹھتے ہیں، فرشتوں کو فیض لینے والا بنا دیا گناہگاروں سے، معصوموں کو فیض لینے والا بنا دیا گناہگاروں سے۔ الملائکۃ جلساؤہم، یہ نہیں کہا ہم جلساء الملائکہ، وہ فرشتوں کے ہم نشین ہوتے ہیں، وہ فرشتوں کے مجلس میں ہوتے ہیں، کیا کہا فرشتے ان کی محفلوں میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ ان غاب افتقتو، اگر وہ چند دن نہ آئیں تو وہ اداس ہو جاتے ہیں۔ بلال مسجد کے فرشتے اداس ہو جائیں گے، بھائی کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے، پتہ کرو بھائی، پتہ کرو، تب ان کا پتہ ہو رہا ہے۔ ان کانوا فی حاجۃ اعانوہم، وہ آ کر کہتے ہیں جی وہ تو کسی کام پڑ گیا چلے گئے، اچھا چلو ان کی مدد کے لیے جماعت بھیجو جو ان کا کام جلدی نمٹائے۔ فرشتے ان کے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ آسان نہ ہو گیا تھوڑے وقت میں روزی کمائی مسجد۔ وہ بیمار ہوں تو آ کر کہتے ہیں جی وہ تو بیچارے بیمار پڑے ہیں، اچھا ان مرضوا عادوہم، چلو بھائی چلو وہ تو بیمار ہیں، چلو ان کی چل کے عیادت کرو، تو سارے بلال مسجد کے فرشتے ان کی جا کے عیادت کرو۔ ہر مسجد کا جلیس اس مسجد کے فرشتوں کے لیے ایسا متبرک ہو جاتا ہے کہ فرشتے اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، فرشتے اس کی عیادت کرتے ہیں، بیمار ہو کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، کسی کام میں مشغول ہو، چلا جائے اداس ہوتے ہیں، آئے نہیں اداس ہوتے ہیں۔ تو بھائیو اللہ نے کتنا کرم کیا، مسجدیں ہر محلے میں ہیں، کوئی کام کرنے والے ہوں، کوئی کھپنے کھپانے والے ہوں، تو کام تو مشکل نہیں ہے، کام تو آسان ہے، اپنی ذات میں مشکل ہے، فطرت میں ہونے کی وجہ سے آسان ہے۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔